طرح ان کے اندر بھی پھر خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں. خاص میں بھی خاص الخاص لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کی زندگی کیسے ہوتی ہیں, جن کی زندگیاں نہ صرف تقویٰ کے رنگ میں یکسر رنگی ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنی ساری خواہشوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں. جائز خواہشوں کو اندازہ کریں, یہاں پر ان خواہشوں کی بات ہو رہی ہے. اہل تقویٰ کے ہاں ہمارے جیسی خواہشات نہیں ہوتی کہ ہم باہر لگے ہیں. جائز خواہش کی وہ اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں. کیسے ہے بابا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کے روزے کے مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا روزہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. پوچھا گیا کہ حضور مجاہدہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجاہدہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرے اسے 20 سال تک پورا نہ کیا جائے. اور پھر اس کی مزید آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جس مجاہدے کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک سوائے انتہائی مرحلے کے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا, ورنہ مردان خدا تو 70 سال تک نفس کو خواب اور آب و طعام کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے. اندازہ کریں, مطلب ایسے فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے چھوٹی سی معمولی سی بات کی ہے نا کہ جو چیزوں میں پسند ہو وہ بھی نہیں تم نے کھانی. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو صرف پسند ہے وہ کھا لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے جو پسند ہے وہ بھی نہیں تمہیں کھانی. اور اللہ کی رضا کے لیے اگر تمہارے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے مزہ تو تب ہے نا کہ تمہیں سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ تم اللہ کی راہ میں بانٹ دو. اب افطاریوں میں سحریوں میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی, بڑا بڑا کچھ آتا ہے لیکن تم خود کھانے کے بجائے لوگوں کو کھلا دو. یہی حال تھا بابا فضل الدین گنج شکر سرکار کے آستانے میں, خواجہ اجمیر کے آستانے میں, نظام الدین اولیاء کے آستانے میں, داتا گنج فیض عالم سرکار, اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, ان کے آستانوں میں ہم کو پتہ ہے کہ بڑا وسیع اور عریض لنگر پکتا تھا. دنیا آتی تھی کھا کے جاتی تھی لیکن وہ خود روزے سے رہتے تھے. خود ایک کھجور سے افطار کیا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نا کہ بھائی نہیں تمہیں نہیں ہم نے زیادہ غذا کھانی ہے نا کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ. تو دنیا سے دور کرنے کے لیے ان کو دنیا میں بھی رہے ہیں لیکن دنیا والی چیزوں کو استعمال نہیں کیا, ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. لیکن لوگوں کو کھلا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں بھوکے پیٹ, ان کے لیے لنگر پک رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے لنگر, عمدہ لنگر ان کے لیے پک رہے ہیں, لیکن خود کے لیے کیا ہے کہ روزہ بھی کھجور سے رکھ رہے ہیں اور افطاری بھی کھجور سے کر رہے ہیں. اور پھر کتنے سال انہوں نے کئی ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے روٹی نہیں کھائی. صاحب ابن سرکار اور بے شمار اس طرح فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور اپنے نفس کو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہر بری خواہش سے روکتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا ہوگا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اگر کسی شخص میں کوئی شخص ہر بری خواہش سے, اچھا بری خواہش سے بھی روکتے ہیں, ہر جائز خواہش سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. ہر جائز خواہش سے بھی اپنے آپ کو روک لینا پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ان کا روزہ عام خاص اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ میں نے بھی بیان کیا نا. اور اب جو ہے اخصص الخاص کا روزہ جو ان میں بھی بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں نا. ہماری یہ روزے کی آخری منزل ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں مقام مشاہدے پر اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے متمکن کر دیتا ہے نا. مقام مشاہدے پر اللہ کا خاص بندہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر شے کو بھول جاتا ہے اور اس کی طلب و آرزو کا محور اللہ کی رضا کے رسول کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہوتا. یہاں پہ میں نے بزرگوں کا ذکر کیا کہ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, مراقبہ کر رہے تھے. ان سے ملنے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور وہ اسی انداز میں مراقبے میں بیٹھے تھے, خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہے. تو ان کے پاس ان کے بھتیجے بھی, وہ بھی اہل نظر تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا خضر علیہ السلام آئے ہیں, اتنی بڑی بزرگ ہستی ہیں, اور ان کی طرف دیکھی نہیں, ان کو ہلایا نہیں, ان کا دھیان پھر بھی نہیں ٹوٹا. جب وہ چلے گئے نا تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس خضر علیہ السلام, خواجہ خضر اتنی بڑی ہستی آپ کے پاس کھڑے رہے لیکن آپ نے نکاح اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ واپس چلے گئے تو آپ نے جواب میں فرمایا بیٹا جان لیں کہ اگر خواجہ خضر واپس چلے گئے تو وہ دوبارہ ضرور آئیں گے, لیکن وہ وقت کا لمحہ جس میں مجھے اللہ اپنا مشاہدہ کروا رہا تھا وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا. میں تو اللہ کے مشاہدے میں اتنا غرق تھا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میرے سامنے میرے پاس کوئی اللہ کا بندہ بھی کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ دیکھیں ہماری کیا نماز ہوتی ہے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, میں 10 لوگوں کا خیال ہوتا ہے, ادھر وہ کر رہا ہے یہ کام, فلانا یہ کر رہا ہے, تمگانا یہ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنی نماز میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں
لیکن خیالات اتنے زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ والوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ ان کو سوائے نماز میں اللہ کے اور کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا. تو ان کا روزہ رکھنے کا بھی مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں. فرمایا کہ جتنا آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اتنا ہی کیا ہوتا ہے، شیطانی وسوسے خیالات جو ہیں وہ پھر آپ کے قریب نہیں آتے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں تھوڑا سا بھوک بھی نہیں کاٹ سکتے اور جناب صاحب پتہ نہیں کیا کیا حرام کھانے کو، حرام کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 40 سال سے جنت کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میں رغبت سے ایک نظر بھر بھی اس پر نہیں ڈالتا، اور 30 سال سے میں اپنا دل کھو چکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے. مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھو چکا اپنا دل، میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا دل دے دیا، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب جنت جیسی بڑی بڑی، لوگ دیکھو نا عبادت کرتے ہیں کس کے لیے؟ جنت کے لیے. جنت میں جانے کے لیے لوگ عبادت کرتے ہیں نا، لیکن جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں. وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت والے دن جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ چل پڑیں گے. تو میں کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہم نے عبادت تو جنت کے حصول کے لیے تو نہیں کی تھی، نہ دوزخ سے ڈرنے کے لیے کی تھی عبادت. ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق. ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کے قرب کے لیے عبادت کی تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا. حضور فرماتے میری عمر کے 70,000 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ہر بندہ 70,000 لوگوں کو جہنم سے باہر نکال کے لے کر آئے گا. اور کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ شان ہے حضور کی امت کے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اخصص الخواص لوگ ہیں، جنہیں مجاہدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اتنا یہ سخت اپنے جسم کے ساتھ، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں کہ مشاہدہ ذات حق اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ، خاص الخاص اور اخصص الخاص. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عام لوگوں سے تھوڑا سا اوپر آ کے خاص اور اخصص الخاص جیسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جیسے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس بیٹھو جا کے ایمان والو. یہ ہیں وہ لوگ ایمان والے کہ جو شرک اور بدعت تو بہت دور ہیں. یہ وہ کام کرتے ہی نہیں ہے جو جن کو ان کو پتہ چل جائے نا حضور نے نہیں کیا تو کریں گے، اس طرف بھی نہیں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں کی سنگت، خاص لوگوں کی سنگت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.